صحابہ کے طریقہ پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے، صحابہ کے طریقہ پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے تو بے جاؤ حشم ہی صاحب جاؤ حشم ہوں گے۔ پھٹے حالوں میں بھی اس درجہ پھر باروب ہم ہوں گے، پھٹے حالوں میں بھی اس درجہ پھر باروب ہم ہوں گے، کہ جتنے بھی یہ سرکش بت ہیں سر ان سب کے خم ہوں گے۔ مسلمانوں اٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ، نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ۔ تمہاری راہ میں ہر قوم کانٹے اب تو بوتی ہے، تمہاری راہ میں ہر قوم اب تو کانٹے اب تو بوتی ہے، کبھی اے غافلو اس کی بھی تم کو فکر ہوتی ہے۔ تمہاری غفلت و مستی پہ خود عبرت بھی روتی ہے، تمہاری غفلت و مستی پہ خود عبرت بھی روتی ہے۔ سبھی بیدار ہیں ایک قوم مسلم ہے کہ سوتی ہے۔ مسلمانوں اٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ، نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم برادران اسلام، آج یکم محرم الحرام قمری اعتبار سے اور ہجری اعتبار سے ایک اور سال گزر گیا۔ ہجری اعتبار سے سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور ذی الحجہ پہ جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ ہے اور محرم الحرام بھی قربانی کا مہینہ۔ محرم الحرام جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے اس وقت سے قابل قدر مہینہ ہے۔ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک محرم الحرام ہے، اور ہماری بد نصیبی سمجھے یا اسے جو بھی عنوان دے دے، یکم محرم الحرام کو فتنوں کے راستے کا ایک دروازہ، جس کی وجہ سے فتنے رکے ہوئے تھے، غیر کی سازشوں اور چالوں نے دشمنوں نے اس دروازے کو توڑ دیا، اور وہ دروازہ، اس پر ایک لمبی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی تھی۔ وہ جناب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ان کے بعد سے امت میں جو فتنوں کے دروازے کھلے، پھر ان دروازوں کو کوئی بند نہ کر سکا، اور آج تک
ہم ان سازشی عناصر کی سازشوں کا بڑے آرام سے شکار ہو جاتے ہیں اور دنیا کی چکا چوند اور دنیا کے مقام اور عہدے اور دنیا کی رنگینی ہمیں آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور کافروں کی چال ڈھال دیکھ کے ہماری آنکھوں میں بھی دنیاوی اعتبار سے روشن مستقبل کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں روکا گیا تھا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ کافروں کا یہ چال ڈھال، دنیا کے اندر بود و باش، ان کا رہن سہن تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے، اور جو اس غفلت کی نیند سے جگانے کی کوشش کرتا ہے دنیا اسے پاگل کہتی ہے۔ اور چلے نہ جڑیاں انیاں گلاں سنا، دنیا انہیں بے وقوف اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتی ہے، یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہے، ان کو کیا پتہ ہے۔ دنیا کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علم سے بڑھ کر کوئی علم ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ جملہ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ قرآن کے علم رکھنے والے کو جاہل کہے، علوم نبوت کو جاننے والے کو جاہل کہا جائے؟ یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے یہ جملہ؟ ہم اپنی دن رات کی زندگی پہ غور کریں، سینکڑوں معاملات میں ہم دن میں 20 مرتبہ ایسے جملے اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ ازل سے چلا آیا ہے، پتہ نہیں کب تک رہے گا۔ یہ اپنے محسنوں سے جنگ کرتے ہیں، وہ ان کو در سے صلح دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے اور چلے گا اسی طرح۔ یہ دنیا تو پردے کی جگہ ہے نا، اور دلوں میں جو کچھ ہے اس کے کھلنے کی جگہ آخرت ہوگی۔ یہاں سارے ہم پردے میں، کون کتنا پانی میں کوئی پتہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ کھلے گا۔ کبھی کبھی اللہ دنیا میں ایسے واقعات رونما کرتے ہیں کہ اندر میں جو چیز ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ شیطان بھی بڑا بزرگ تھا نا، 70,000 سال اس نے عبادت کی ہے، یہ فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتوں کا اتالیق اور استاذ، لیکن اندر میں کفر تھا۔ اگر اللہ سزا دیتے تو اعتراض ہوتا، دنیا کہتی ہو اللہ کے تو علم میں تھا کہ اندر وہ کافر ہے، بدماش۔ سزا ملتی تو اعتراض ہوتا ہو اتنا بڑا بزرگ، فرشتیاں دا استاذ، اس کو سزا دے دی۔ تو اللہ نے اندر کا کفر ظاہر کرنے کے لیے آدم کو پیدا کر دیا، اللہ نے وہ اندر کا کفر ظاہر کر دیا، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اسے سزا ملے۔ ہر مسلمان پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ پڑھ لیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور نہ پڑھے تو کم از کم جی ہر نماز میں تو ایک مرتبہ پڑھتا ہی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ رجیم قرار دے دیا، مردود ہو گیا، اب کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ کیوں ایسا ہوا۔ اسی طرح بعض دنیا میں واقعات اللہ ایسے لاتے ہیں جس سے مختلف لبادے اوڑے ہوئے لوگوں کے اندر کی بات باہر ظاہر ہو جاتی۔ چونکہ میرا یہ ذی الحجہ سے ایک مضمون چل رہا تھا، وہ پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ آج یکم محرم الحرام ہو گئی،
اسی کے ضمن میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ کسی ایک کے جانے سے کام بند، مقصد سے ایڑیوں کے بل واپس نہیں جایا جاتا، بلکہ ہمارے لیے ان کی سیرت اور کردار بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمیں ضرورت ان کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی ہے کہ چاہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، وہ کسی ملامت گر کی ملامت کا لحاظ نہیں رکھا کرتے۔ لوگ کے اکثر اج تستے سارے کم لوگوں کے لیے او جی میں گانے بیاہ بے نہ بجائے تو لوگ کے اکثر، میں نے شریعت کے خلاف نہ چلا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے تو سارے کام لوگوں کے لیے کرنے ہیں، اللہ رسول کے لیے تھوڑا ہی کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دو ہی باتیں ہوں گی، مر جائے گا کہیں گے اچھا ہو جان چھٹی، یا کہیں گے او مجھ چنگا جنا سالہ بخشے، بس۔ اور کیا کہیں گے؟ ان کے کہنے سے ہو کیا جائے گا؟ یہ آج تعریف کریں گے، کل گالیاں دیں گے۔ ہم تاریخ دیکھتے نہیں ہیں؟ جس کو عہدہ مل گیا لوگ اس کے سامنے جھکتے بھی ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اور جب عہدے سے ہٹ گیا تو گالیاں دیتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ اس میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے، منشا کیا ہے، اس کے مطابق ہم چلیں۔ دنیا خفا ہوتی ہے ہمارے دین پر چلنے سے تو ست بسم اللہ، بے شک خفا ہو جاؤ، ہم نہیں راضی کریں گے۔ اور اگر دنیا خفا ہوتی ہے او جی اسی گانے بجاندے ایسے آستے ولیمے پہ نہ آیا، ست بسم اللہ، خفا ہو جاؤ۔ شادیوں میں سب کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ رسول کو ناراض کیا جاتا ہے۔ میں کس موضوع پہ بات کروں؟ حضرت عمر کا نام ہم اس گندی زبان سے لیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ اور کوئی حکمران نام لے اسے بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ جن کے آگے پیچھے ٹری ٹری اور پری پری ہوتا ہے ان کو زیب دیتا ہے حضرت عمر کا نام لے۔ وہ جو صرف اپنا کوڑا رکھ کے مزے سے آرام سے لیٹا ہوا ہے، کیلولا ہو رہا ہے، قاصد آتا ہے پوچھتا ہے تجھتے امیر دا مال کت ہے، تو کہا تجھتے بادشاہ کا محل کدھر ہو؟ تو کہا ایسے بادشاہ ہوتا ہی نہیں جنیا۔ اچھا پھر کون ہوتا ہے؟ امیر ہوتا ہے۔ تو امیر کا مال کہا مال شال نہیں ہوتے۔ آج کل پر آئے نا دے نیڑے کسا کوئی ایسا کو چھوڑ دے جو لوگ کون چھاڑنا ہے نا۔ حکمرانیاں کیوں لی ہیں تم نے؟ میں تو سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ تم حضرت عمر کی سیرت نہیں اپنا سکتے، تمہیں حکمرانی کا حق کس نے دیا ہے؟ تم خدا بن گئے زمین کے۔ حضرت عمر تو زکوٰۃ کے اونٹ گم ہو جاتے ہیں تو تلاش کرنے خود جاتے ہیں۔ کاجنیاں کوئی زکاتی دی اونٹا سے اور پرا نکل گئے نو نہ کو ٹھونڈ نہ کو گئے دن جل دیکھا کہ کوئی ٹھونڈ تھا گئے سن۔ اللہ اکبر۔ باتیں ہم بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں۔ آج اصل ضرورت صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی ہے۔ اور آپ سے ایک درخواست کروں، فتنے کا دور ہے، یہ کتاب کا نام ذہن میں رکھیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی نظر سے یہ کتاب نہ گزری ہو۔ وہ ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی مقام صحابہ۔ آج آگے ہیں لڑانے والے، آج آگے ہیں اپنی تقریریں ہاں جی چکنی چپڑی کرنے والے، آج صحابہ کے درمیان میں جدائیاں ڈالنے والے آگے۔ اس دن بھی ایک جگہ میں تھا، وہ تو تقریراں کیتیاں تو صحابہ اہل بیت، صحابہ اہل بیت علیحدہ علیحدہ۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ اہل بیت صحابی نہیں ہے؟
صحابی کسے کہتے ہیں؟ تم ان میں جدائیاں کیوں ڈالتے ہو؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان آنکھوں سے کیا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے حضور کا دیدار نہیں کیا، حضرت حسن و حسین نے حضور کا دیدار نہیں کیا ایمان کی حالت میں، حضرت علی نے نہیں کیا، تو وہ صحابی نہیں ہے۔ جب لفظ صحابی آتا ہے اس میں تمام آ جاتے ہیں، والذین معہ، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کروں گا۔ آج جو بات کہنا چاہتا ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، آئندہ جمعہ اس پہ کچھ معروضات عرض کروں گا اگر زندگی نے وفا کی تو۔ اس لیے نام یاد ہو گیا، مقام صحابہ۔ ہر آدمی، اب ہر بات ہم یہاں تو آپ کو نہیں بتا سکتے اور نہ اتنا وقت ہوتا ہے، قوم کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر کچھ سیکھ لے۔ اسی اور کم جو کہ جی ہستے اور مجھ کم ہے۔ کل بھی ایک جگہ تھا تو میں نے کہا دین صرف مولویوں کا ہے، مولویوں کے حوالے کر کے بغام ہو گئے ہو، تم کچھ نہیں سیکھو گے، تمہارے اوپر دین کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے خون کے آخری قطرے تک اسلام کی حفاظت اس کا فریضہ ہے، نہیں کرے گا تو کل یوں جان نہیں چھوٹے گی جی مولوی ہیں ایک دم، مولوی جائے بھاڑ میں، مولوی بھی ہر ایک سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اپنے ایمان، آپ اسلام اگر آپ کا ہے تو اس کا مکان ہے نا اپنا، جس کا اپنا مکان ہو، کوئی اسے توڑنے آ جائے تو پھر اتنے آتے ہوں جو لو مولوی صاحب کو ٹاک مسجد بچو، اس کی حفاظت کرے۔ بول، تیری گاڑی چوری کرنے کوئی آ جائے تو دیکھ لے، تو اس کی حفاظت کے لیے مولوی اور قاری اور پیر کو بلاتا ہے یا خود کرتا ہے؟ کیوں؟ گھر کو اپنا سمجھائے تو حفاظت کرتے ہو، گاڑی کو اپنا سمجھائے حفاظت کرتے ہو۔ آج تک اسلام اور دین کو ہم نے اپنا سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اپنا سمجھو مسلمانوں اس اسلام کو اپنا۔ اگر یہ ہر مسلمان کا اپنا ہے، یا ملک پاکستان کے، اوروں کی بات میں نہیں کرتا، مسلمان یہ اعلان کر دیں جمع ہو کر کہ یہ اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، مولوی جانے اسلام جانے، پھر دیکھ ہم اسلام کی حفاظت کیسے کرتے۔ اسی تو تستہ میں نہ بیٹھے، تم کس لیے ہو؟ تمہارا اسلام نہیں ہے؟ آپ بھی ذرا دکھائیں نا کہ اسلام ہمارا بھی ہے۔ حکمران غلط کرے گا ہم گریبان سے پکڑیں گے۔ یہ حضرت عمر سے بڑے آدمی ہیں، حضرت عمر سے سوال ہو سکتا ہے، ان سے سوال نہیں ہو سکتا۔ یا حکمرانی کرو ہی نا، حکمران بنو گے تو ساری باتوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔